کچھ نام تاریخ میں صرف لکھے نہیں جاتے بلکہ دلوں میں بس جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے اسما جہانگیر کا۔ وہ ایک عام وکیل نہیں تھی، وہ ایک آواز تھی، ایسی آواز جو ظلم کے سامنے کبھی نہ جھکی، ایسی ہمت جو آمریت کے اندھیروں میں بھی روشن رہی، اور ایسا حوصلہ جو کمزوروں کے لیے ڈھال بن گیا۔ جب سب ڈر رہے تھے تو وہ لڑ رہی تھیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی خاتون کی جس نے سچ کو اپنا ہتھیار بنایا اور انصاف کو اپنی پہچان۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسما جہانگیر کی پیدائش 27 جنوری 1952 کو لاہور میں ہوئی، جہاں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اسما جہانگیر کا نام ملکی سیاست کے افق پر بہت چھوٹی عمر میں ہی سامنے آ گیا تھا، جب دسمبر 1972 میں ان کے والد ملک غلام جیلانی کو اس وقت کے فوجی عامر یحییٰ خان کی حکومت نے مارشل لاء قوانین کے تحت حراست میں لے لیا تھا۔ اسما جہانگیر نے اپنے والد کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، اور اگلے سال یحییٰ خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا جس میں فوجی حکومت کو غیر قانونی اور یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا گیا۔ 1978 میں اسما جہانگیر نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنی وکالت کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد ان کی شادی کاروباری شخصیت طاہر جہانگیر سے ہو گئی۔ سال 1980 میں انہوں نے اپنی بہن حنا جیلانی اور دیگر خواتین کے ساتھ مل کر پاکستان کا پہلا خواتین پر مبنی وکالت کا ادارہ بھی شروع کیا۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں اسما جہانگیر نے کئی مظاہروں میں حصہ لیا، اور 1983 میں لاہور کے مال روڈ پر وومن ایکشن فورم کے ساتھ حدود قوانین کے خلاف کیے جانے والا مظاہرہ ملک کے تاریخی مظاہروں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ اسما جہانگیر کو اپنی زندگی میں کئی دفعہ غداری اور توہین مذہب کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑتا رہا، اور ان کے گھر پر بھی کئی دفعہ حملے کیے گئے۔ فوج پر کی جانے والی کڑی تنقید بھی اسما جہانگیر کی وجہ شہرت میں شامل ہے، جس کی وجہ سے انہیں کئی دفعہ جیل بھی کیا گیا اور نظر بندی کی سزا بھی سنائی گئی۔ وہ پاکستان میں حقوق انسانی کی علم بردار اور سیکیورٹی اداروں کی ناقد کے طور پر پہچانی جاتی رہی ہیں۔ اسما جہانگیر انسانی حقوق کمیشن کی سابق سربراہ بھی رہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستانی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر منتخب ہونے والی پہلی خاتون بھی تھیں۔ اسما جہانگیر نے عدلیہ بحالی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کی کاوشوں کی بنا پر انہیں دنیا بھر میں انسانی حقوق کے اعزازات سے نوازا جاتا رہا، جن میں یونیسکو پرائز، فرینچ لیجن آف آئر اور مارٹن اینلز ایوارڈ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسما جہانگیر کو 1995 میں انسانی حقوق پر کام کرنے کی وجہ سے ریمن میگسیسے ایوارڈ بھی دیا گیا، جسے ایشیا کا نوبیل پرائز تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے لیے بطور نمائندہ خصوصی ایران میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ اسما جہانگیر ایک مضبوط اور خود مختار خاتون تھیں، جو نہ صرف ایک کامیاب وکیل تھیں بلکہ ایک ماں اور ایک سماجی رہنما بھی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن قائم رکھا۔ کبھی کبھی ایک ملاقات پورے ملک میں بحث چھیڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا جب پاکستان کی معروف انسانی حقوق کی علم بردار اسما جہانگیر کی ملاقات بھارت کے متنازع سیاستدان بال ٹھاکرے سے ہوئی۔ یہ ملاقات کیوں ہوئی اور اس پر اتنی تنقید کیوں کی گئی، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ ملاقات ایک ایسے موقع پر ہوئی جب جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے اور عوامی سطح پر رابطے بڑھانے کی کوششیں جاری تھیں۔ اسما جہانگیر بھارت کے دورے پر تھیں، جہاں انہوں نے مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کیں۔ اسی دوران انہوں نے بال ٹھاکرے سے بھی ملاقات کی۔ ان کا مقصد دشمنی کو کم کرنا اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا تھا۔ یہ ملاقات رسمی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی تھی کہ اختلافات کے باوجود مکالمہ ضروری ہے، لیکن پاکستان میں اس ملاقات کو ہر کسی نے مثبت انداز میں نہیں دیکھا۔
کئی لوگوں نے اسما جہانگیر پر تنقید کی کہ انہوں نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جو پاکستان کے خلاف سخت موقف رکھتا ہے۔ سوشل اور سیاسی حلقوں میں سوال اٹھائے گئے، کیا یہ ملاقات مناسب تھی؟ کیا اس سے پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچا ہے؟ اسما جہانگیر نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ بات چیت ہی مسائل کا حل ہے، نہ کہ خاموشی یا نفرت۔ ان کے نزدیک اگر اختلاف رکھنے والے لوگوں سے بھی بات نہ کی جائے تو کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی ملاقات کا مقصد کسی کی حمایت نہیں بلکہ مکالمے کو فروغ دینا تھا۔ اسما جہانگیر اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان تعلق ہمیشہ اختلافات اور کھلی تنقید پر مبنی رہا۔ سال 1999 جب پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو اسما جہانگیر نے شروع سے ہی فوجی حکومت کی مخالفت کی۔ وہ جمہوریت، آئین اور انسانی حقوق کی مضبوط آواز تھیں، جبکہ مشرف کا دور مارشل لا اور پابندیوں سے جڑا ہوا تھا۔ 2007 میں جب لائرز موومنٹ ان پاکستان شروع ہوئی اور مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر کے ججوں کو برطرف کیا تو اسما جہانگیر صفِ اول میں کھڑی نظر آئیں۔ انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے بھرپور احتجاج کیا۔ اسی دوران انہیں نظر بند بھی کیا گیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں۔ ان کا موقف واضح تھا کہ آمریت کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر انسانی حقوق کی بات ہو تو اسما جہانگیر کا نام ہمیشہ نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ صرف ایک وکیل نہیں بلکہ مظلوموں کی آواز تھیں۔ آئیے مختصر طور پر ان کے چند اہم کیسز پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مختارہ مائی کیس کی، جہاں مختارہ مائی کے لیے انہوں نے انصاف کی جنگ لڑی۔ یہ کیس عالمی سطح پر پاکستان میں خواتین کے حقوق کی علامت بن گیا۔ پھر آتا ہے آسیہ بی بی کیس، جس میں ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی پر توہین مذہب کا الزام تھا۔ اس حساس اور خطرناک کیس میں بھی اسما جہانگیر نے کھل کر انصاف کا ساتھ دیا۔ ایک اور اہم کیس جبری گمشدگیوں کا تھا، جہاں انہوں نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی نمائندگی کی اور ریاستی اداروں کے خلاف آواز بلند کی۔ اسما جہانگیر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا آسان نہیں، مگر یہی اصل بہادری ہے۔ یہ تھے اسما جہانگیر کے چند اہم کیسز جو آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں۔ 11 فروری 2018 کو لاہور میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث اسما جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 66 برس تھی۔ ان کی وفات پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں افسوس کا اظہار کیا گیا۔ لوگوں نے انہیں ایک عظیم انسان، ایک بہادر وکیل اور ایک سچی آواز کے طور پر یاد کیا۔ اسما جہانگیر صرف ایک نام نہیں، ایک تحریک تھیں، ایک ایسی تحریک جو ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کے لیے کھڑا ہونا کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر ضروری ضرور ہوتا ہے۔ آج بھی جب انصاف کی بات ہوتی ہے تو اسما جہانگیر کا نام فخر سے لیا جاتا ہے۔ ان کی جدوجہد ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو کبھی خوف زدہ نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا۔ مزید ایسی ہی متاثر کن شخصیات کی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔